شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس، پہلے ہم نے تعلیم کے جو تھے تاریخی روایت ہیں اور دور نبوی میں آپ وسلم کی روایت جو ہیں اور بعد کے ادوار جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے پچھلے لیکچر میں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اسلام کے معاشی اصول، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی اسلام کا نظریہ تعلیم تھا کہ وہ اسلام پر نظریہ تعلیم کیسا تھا، اور تعلیم کے اسلامی اصول جو تھی سارے جو تھے وہ اسلام کی بنا پر ٹاپک تھے۔ اب جو معاشی اصول ہیں وہ اسلام کا معاشی اصول کیا ہیں اور معاشی اصول کون کون سے ہونے چاہئیں، ٹھیک ہے؟ آج کی دنیا میں جو ہے معاشیات جو ہیں اس کی اہمیت جو ہے وہ ناقابل انکار ہے۔ یہ اہمیت صرف اس احساس کی وجہ سے نہیں ہے کہ ایک فرد کے لیے معاشی آزادی کے بغیر سیاسی اور معاشرتی آزادی جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے لیے معاشی انصاف کے بغیر سکون، سلامتی اور یکجہتی کا حصول جو ہے وہ ناممکن رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قوموں کے لیے معاشی استحکام کے بغیر سیاسی آزادی کو بھی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کی اس حقیقت کے شعور پر بھی بے چین اور مضطرب ہیں کہ دنیا میں دولت کی ریل پیل، وسائل پیداوار میں حیرت انگیز اور بے مثال معاشی ترقی کے باوجود بھی غربت، افلاس، بے روزگاری، معاشی اور معاشرتی ظلم کا دورہ ہے۔ پچھلے 50-60 سالوں میں اگرچہ عمومی غربت میں کمی ہوئی ہے، تاہم آج بھی دنیا میں ہر 7واں فرد بھوک اور غربت کا شکار ہے۔ زمین پر جہاں معاش، خوشحالی اور ترقی کے بڑے بڑے خطے پائے جاتے ہیں، وہیں غربت اور پس ماندگی کے وسیع جزیرے بھی موجود ہیں۔ پہلے ایک عمومی غربت کی کیفیت ہوتی تھی، لیکن اب غربت اور امارت میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ غریب آدمی کی زندگی بہت ہی دردناک ہے۔ وہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے۔ اس کے پاس نہ پیٹ بھرنے کو روٹی ہے، نہ بدن چھپانے کو لباس ہے، اور نہ رہائش کے لیے معقول مکان۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور تمام تر ترقی کے باوجود ہم مجموعی خوشحالی سے کیوں محروم ہیں؟ معاشی ترقی جو ہے وہ انسان کی حقیقی خوشحالی کا باعث کیوں نہیں ہوئی؟ جب ہم ان مسائل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں لازماً معاشی نظام کے مسئلے پر اور ان اصولوں پر جن کی بنیاد پر معاشی زندگی کو مرتب کیا جاتا ہے پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں بحیثیت ایک ملک کے درپیش ہے۔ مسلمانوں کو پوری دنیا میں بحیثیت ایک ملت کے بھی اس سے واسطہ ہے، اور پھر پوری انسانیت بھی اس مسئلے سے دوچار ہے۔ اس لیے ہم مسلمان دنیا کی جو معاشی اعتبار سے کمتر ہے مثال کو سامنے رکھ کر پہلے تو مسئلے کی نوعیت واضح کریں گے اور پھر اسلام کے اصولوں پر گفتگو کریں گے کہ کون کون سے مسائل جو ہیں وہ ہمیں درپیش آتے ہیں۔ اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ آج کے انسان کا اصل مسئلہ جو ہے محض صنعتی ترقی کا حصول یا پیداوار میں اضافہ ہے۔ بلا شبہ صنعتی ترقی اور معاشی پیداوار میں اضافہ جو ہے بڑی ضروری چیزیں ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ ضروری مسئلہ پورے معاشی نظام کا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خود معاشی ترقی کا انحصار بھی مجموعی نظام پر ہے۔ نظام سے ہٹ کر ترقی کا کوئی تصور جو ہے وہ مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آ جاتا ہے معاشی خوشحالی کا تصور۔ معاشی ترقی اور خوشحالی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ محض پیداوار میں اضافہ ہو جائے۔ معاشی خوشحالی کا اصل مفہوم ایک بہتر اور خوشحال معاشرے کی تشکیل اور تعمیر ہے۔ پروفیسر وی اے ڈیمٹ کے الفاظ میں صنعتی ترقی اسی معاشرے کی خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے جس کی زرعی بنیادیں جو ہیں مضبوط ہوں، بنیادی اور گھریلو صنعت مضبوط ہو، جس میں روحانی قوت بھی پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود ایک خاص مرحلے سے آگے بڑھ کر خوشحالی کا عمل جو ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ افراد کی فطری تعلقات جو ہیں اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور معیار زندگی بڑھنے کی بجائے گھٹنے لگتا ہے۔ ایک صحت مند نظام جو ہے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشی سرگرمیوں کو مناسب حدود اور تعمیری انداز میں پھلنے پھولنے کا موقع دیں، لیکن اس معاملے پر بھی نگاہ رکھے کہ یہ سرگرمیاں زندگی کے اعلیٰ مقاصد اور اقدار کے لیے نقصان دہ نہ بننے پائیں۔
یہ بات جو ہے ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ حقیقی معاشی ترقی ایک ایسا ہما پہلو انفرادی اور سماجی عمل ہے جس کے تحت افراد کے رویے اور ایمانیات نئی سانچوں میں اس طرح ڈالے جاتے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ کی بہت سی سرگرمیوں میں ایک نئی آزادی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور ان میں سے کئی سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کسی بھی معاشی یا مالی اصلاح کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی انہیں پیداوار کے اعداد و شمار سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اب ایڈی ڈومر کے الفاظ ہیں: معاشی ترقی کا انحصار معاشرے کی روح پر ہوتا ہے، اور ترقی کے کسی بھی تشریحی نظریے کو اپنے اندر معاشرے کے طبعی ماحول، سیاسی ڈھانچے، دلچسپیوں، تعلیمی نظام اور قانونی نظام کو جگہ دینی چاہیے۔ نیز اس کو یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس معاشرے کے افراد کا سائنس، معاشرتی تبدیلیوں اور دولت کو جمع کرنے کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنا کسی پہلو سے بھی دانش مندانہ نہیں ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے محض صنعتی ترقی یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسی معاشی ترقی حاصل کی جائے جو صحیح سمت میں ہو، تیز رفتار ہو، صحیح طریقوں سے حاصل کی جائیں اور صحیح نتائج بھی نکالیں، اور یہ اس وقت ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ پورے نظام میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں نہ لائی جائیں۔ سامراجی دور کے پرانے معاشرتی اور اخلاقی تصورات کے مقابلے میں صحت مند تصورات ملک کے سامنے نہ رکھے جائیں۔ معاشی پالیسیوں کو بنیادی انسانی اقدار کی بنیاد پر قائم نہ کیا جائے۔ سرمایہ دار اور مزدور، محنت اور سرمائے، اور ذمہ دار اور کاشتکار کے درمیان ان اقدار کی روشنی میں نئے سرے سے تعلقات قائم نہ کیے جائیں، جو ہمارے بنیادی نظریہ حیات کا لازمی حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان تجزیے سے کچھ نتائج بھی سامنے آتے ہیں کہ نتیجے سے جو ہم نے معاشی خوشحالی تصور کو سامنے رکھ کر جو ہم نے بیان کیے ہیں، اس میں سے کچھ نتیجے جو سامنے آتے ہیں اس وجہ سے وہ کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ فرسٹ پہ ہے کہ معاشی ترقی صرف بہتر معاشی نظام ہی میں ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ معاشی ترقی صرف بہتر معاشی نظام ہی میں ممکن ہے۔ اب ترقی تو انسان تبھی کرے گا نا جب اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے گا، جو قرآن پاک میں جو کچھ بیان ہوا ہے قرآن پاک کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے گا، تو اس سے ہر چیز کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور انسان ترقی کی طرف گامزن ہوگا، ٹھیک ہے۔ معاشی نظام بھی بہتر ہوگا، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے جاتے ہیں پس ماندہ ممالک کا موجودہ نظام جو ہے وہ ناقص ہے اور ترقی کا باعث بننے کی بجائے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ترقی کی راہ میں رکاوٹیں تبھی ہیں نا جب اونچ نیچ آ جاتی ہیں اور اس کا بیلنس جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا، اس میں جو ہے انسان کمی بیشیاں بہت سارے آ جاتے ہیں۔ اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق، نبی پاک کے فرمان کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ ہر چیز کا آغاز کرے گا تو وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا، نہ کہ اس کی ترقی میں رکاوٹیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا اور ہم رشتوں میں بھی امن پیدا ہوگا اور انسان ترقی بھی کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب تک اسے تبدیل نہ کیا جائے حقیقی معاشی ترقی کی توقع جو ہے وہ بیکار ہے۔ اسی طرح ہمارا جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس معاشی نظام کو تبدیل کر کے ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھیں جو ہماری ضروریات کو پورا کر سکے، جو ہمارے تمدن زندگی کے حوالے سے ہماری اقدار اور ہمارے نظریے کے مطابق ہو۔ اب کون سی جو بنیاد ہے جو ہمارے ضروریات کو پورا کرے گی، کون سی بنیاد ہے جو ہمارے نظریے کے مطابق ہوگی؟ وہ ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر ہم لوگ بنیادیں رکھیں گے، ہر چیز کا آغاز جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں گے، ہم لوگ قرآن پاک کو فالو کریں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ اس لیے ہمیں معاشی ہو یا سیاسی تو اسلام کے اصولوں کو اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو یہ تھا ہمارے اسلام کے معاشی اصول اور اس کا تصور، اس میں کون سے مسائل پیش آتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو اگنور کریں گے تو مختلف مسائل کا سامنا ہوگا اور ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی. ٹھیک، تو یہ آپ نے اچھے سے آپ نے ریڈ کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے. اس کے نتائج جو مسائل کے بعد جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ.